الحمد لله رب العالمين الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء رواه مسلم أو كما قال على نبينا عليه الصلاة والسلام وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الأعلى آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سری باواز بلند درود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب محمد وبارك وسلم عليهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيعنا يوم الجزاء اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى وذكرنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين آمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين قابل صد احترام باعث صد افتخار و صد تکریم منتظمین و اراکین اوقاف اسلامیہ جامع مسجد شریف شانگس دور و نزدیک پر تشریف فرما مہمانان گرامی و جملہ سامعین و حاضرین و ناظرین یمن تنسویں آواز واتن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرا یغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین الی یوم البعث یوم القیامہ
بے انتہا حمد و ثنا ٲسِن اللہ رب العزتس، ان گنت درود و سلام ٲسِن تس سندس ٹٲٹھس نبی رحمتس صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہندس محبتس مز اس یت جامع مسجد شریفس مز یتھنس جمع سپدے، عرض و معروض برہ کر بہ گزارش سارنی احبابن کہ آپ فقط اس لیے میری بات کو سنیں، یہ کیسا قرآن و حدیث مطابق آئیسی گوڑے کرو اس نیت انشاءاللہ المستعان ات پر کرو اس سیری عمل کرنش کوشش۔ رب العالمین کرن میان زبان پر کلمہ حق جاری، اللہ تعالیٰ دین سارنی سمجھنک توفیق، اس سارنی دین ات پر عمل کرنک توفیق، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزانی گرامی، بہس نت کن تعارفک محتاج کہ بہو تہ ہمسائے، لیکن یم احباب نے میں زانان آسن مش ناو ارشاد، ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد چھس بحیثیت پرنسپل کام کرن پتم کی وری ہت، چونکہ ہمسائے سند حق چھو، یہ جامع مسجد شریف چھ ہمسائن ہنز علاقائی لیولی پیٹ علاقائی سطحس پیٹ، فقط اکس فونس پیٹ یہ کیو بزرگو یہ کیو زی عزتو یہ دعوت دس، الحمدللہ دعوت رد کریں شے منع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مے کور لبیک اور باس تہندس خدمتس مز، چونکہ گوڑنیو کا ملاقات چھو اس جامع شریفس مز، اگر تسلسل ات مز آسے تیل آسے موضوع ہنا مختلف، لیکن آج جس چیز کو میں نے ذرا مناسب سمجھا وہ یہ تھا کہ ایسو احبابن ہن چو مشورتی بلکہ زش سن گو حکم حقوق العبادن متعلق پانوئی کم معاملات کم طریقی معاملات گسن مسلمانن پانوئی آسن، لیکن میں گزارش کروں گا یہ تیوتا طویل موضوع، اس میں والدین کے حقوق آتے ہیں، حقوق العبادت مز آت میں اولاد سن حقوق، خاندار سن حقوق، خاندانی ہند حقوق، ہمسائی سن حقوق، اساتذہ ہند حقوق، بزرگن ہند حقوق۔ بہرحال کہ اگر اس موضوع پہ بات کرنا ہم چاہیں تو یہ تیوتا طویل موضوع ایک خطبہ میں اس کی تشریح توضیح مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ اہم باتیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا انشاءاللہ المستعان اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ علماء کرام چھ فرماون حقوقن چھ عمومی ترے قسم، شاباش کس قسم؟ ایک وہ حق ہے یس بین اللہ و بین عبدہ، جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے، اس کو حق اللہ کہتے ہیں، اور جمع کے طور پہ اس کو بتائیں تو حقوق اللہ شونن تمن حقوقن، اس میں نماز آتی ہے، روزہ بھی اسی میں شمار ہوتے ہیں، قرآن تلاوت جو بھی ساری چیزیں ہیں یمزن عبادات چھ وہ سارے حقوق اللہ ہیں۔ بیاک حق شو سو یس امس انسانس پنسی نفس سے متعلق شو، پانس متعلق، جیسے اللہ ماشاءاللہ یہ ساری مجلس میں شن تو امس کہیں یا کہ امس نے ونکن پھرن چھو لگت، یہ اس لیے کہ سردی شے تو ایشو پنس جسمس حرارت دن خطرے ونکن یہ پھرن پیٹھے لوگ مت۔ اور اگر اس پہ آپ کو ثواب کی توجہ سان بجھو، اگر آپ اس کو اس لیے پہن رہے ہیں تو ایشو پھرن لاگن، کانگڑ تپن، موز لاگن، ٹوپ دیون، اس لیے آپ ایسا کرتے ہیں کہ بجھس پن نفسک حق ادا کرن، تو اس پہ بھی از روئے حدیث اللہ کے دربار سے ثواب اور اجر کی امید ہے، آپ چیز اس بیٹھتی۔ اور تریم حق یزن علم و بیان کر سو حق گو الذی یتعلق بین الناس، یس انسان پانوے اخی کسیت متعلق شو،
باپ کا حق بیٹے کے ساتھ کیسے ہے، بیٹے کا باپ کے ساتھ کیسے ہے، خاندارس خاندانی خاندار سنگ، اس طرح کے کئی حقوق ہیں یم زن پانوے انسانن اخی کے سویت آسن، ان کو اصطلاح میں حق العبد اور جمع اس کو لیں گے تو حق کی جمع حقوق اور عبد کی جمع عباد، حقوق العباد۔ اور آج اس مختصر وقت میں انشاءاللہ میری گفتگو اسی حقوق العباد کے موضوع پہ ہوگی، لیکن یہ سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ بات سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، یہ نام چو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ عبداللہ بن عمر، سوری کیا عبداللہ بن، چونکہ عبداللہ بن عمر تو مشہور صحابی ہیں اور دیکھیں علم حدیثی اخ اصطلاح کے اوپر انشاءاللہ المستعان آز یاد ایم ساتھی حدیث اسمز کنشے عمر لفظی لکھنے، کیا لفظی لکھنے؟ انزن تو امز مطالب شوق آسن تھاون، اس میں جہاں بھی عمر کے نام کے ساتھ لکٹ واو ای لکھنے، اضافی ایوان لکھنے کیا، تو وہاں اس کو علم حدیث میں عمر نہیں پڑھا جاتا، تچون پڑھنا عمر، اور یہ تر واو وریس وہاں اس سے عمر مراد ہوتا ہے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب ہم عمر کہیں گے اس سے فاروق اعظم مراد ہوتے ہیں، اور عمر کہیں گے تو کوئی دوسرا صحابی مراد ہو سکتا ہے۔ یہ شاک علمی اصطلاح علم حدیثی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماوند ببلوس ایک دو حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری میں کتاب الصوم حدیث نمبر 597، امام مسلم نے اس کو 1159 نمبر پہ درج کیا ہے، یعنی متفق علیہ روایت، متفق علیہ، شیخین نے اس کو روایت کیا، بخاری نے بھی اور مسلم نے بھی۔ کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، فقالا، مجھے کہا، یا عبداللہ علم اخبر، اے عبداللہ بن عمر بن عاص، نشد توی متعلق اخ اطلاع واسمس انک تصوم النہار و تقوم اللیل، تو چھو دوہس روز در روزن ریت راتس شو قیام اللیل کرن، دوہس شو روزن روز در راتس شو کرن قیام اللیل، نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا 2 منٹ کے لیے آپ اپنے ذہن سے یہ کام لیں، اگر کہا روز در روزی اسے ثواب کن نعوذ باللہ من ذالک کا گناہ، اگر کہا قیام اللیل کے راتس کے رب سے عبادت ایشا صحیح کہ نہیں غلط؟ اب یہی بات عبداللہ بن عمر کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی ہے، انہوں نے صحابی کو بلایا، اسوس تو متعلق اس کی خبر ونیو واقعہ معاملہ چاہیے۔ عبداللہ بن عمر عرض کرتے ہیں، فقلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے تاج محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جو آپ نے سنا ہے سچ و حق، میں قیام اللیل کرتا ہوں، میں سوتا نہیں ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں کبھی افطار نہیں کرتا، بجز دول کا ذوی روزن۔ اب اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ترین بندہ ہوگا، کتنا اعلیٰ ترین اس کا یہ کام ہوگا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی موجودگی میں عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا، اے عبداللہ بن عمر بن عاص، فلا تفعل، نہ یہ شنکارون کیا ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں، فلا تفعل، اے عبداللہ بن عمر بن عاص ایسا مت کرو، اے تاج نبی تیلی کیا فرمائے، سم وافطر، سوئی روزن کی روزن مجھے روزن دہل کھاؤ، قم ونم سویش آرام تی کرن، سویش قیام اللیل تی کرن، تاچ تاجدار کیسے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، چشویم جسمک تے حق، کیمک حق؟ چشوی پنی جسمک حق، اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کو جسم کا حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، چشو رہتاتس قیام اللیل کرن، عبادت کرن، چشی اشن ہن تے حق، یمن اشن ہن حق کرا دا، یمن اشن دے آسن آرام۔ آگے فرمایا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ تو شادی شدہ ہو، اللہ نے آپ کی بیوی آپ کو عطا کی ہے، اگر سے خاندانی چھے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، عبادت دے پوز، ریاضت دے پوز، روزداری پوز، قیام اللیل پوز، قرآن پڑھن پوز، سارا کچھ صحیح ہے، لیکن اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، قرآن پڑھان، نماز پڑھان، روزہ، جہاد فی سبیل اللہ کران، یہ سارا کچھ آپ کرتے جاؤ، لیکن اس کے بیچ ان لی زوجک علیک حقن، خاندانی انچی حق، یہ حق چی ادا کرن، امیش حق تلفی کرین اللہ رب العزت روز قیامت معاف کے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ لِذَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے عبداللہ بن عمر بن عاص، صحیح کا ملاقات اسفی،
صحیح کا ہمسائے سمکھن، صحیح کا یار دوست مشور کرنے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جو آپ کے پاس مشورہ لینے آئیں گے، آپ سے ملاقات کے لیے آئیں گے، ان کا بھی حق بنتا ہے، کیوں حق مار کے عبادت تی کر، روزدری تی روز، مگر کیا ٹائم تھا کہیں خاطر تی اویلیبل۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسلام نے قطعاً اس بات کی رہنمائی نہیں کی کہ آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں، گھر میں بیٹھے گریس موج، گریسن اولاد، گریسن بچے، گریسن تم فاقے فکرے تماسن فاقگی شکار گسن، اور آپ اللہ کی ذات کی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، عبادت کریں، ریاضت کریں، سارا کچھ کریں، مول موج اولاد رہے سے اتھی، یہ شن اللہ رب العزت اس پسند یہ عمل کی۔ اسلام چھو اقصو مکمل نظام جس میں ہر ایک کے حق کی رہنمائی ہمیں کی گئی ہے۔ اگر کی چیز رہنمائی کا اس عطا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا ایم کو عرض نے سٹارٹ تھا جا تیل کیا کر دو نے سم مجھے روزہ روزن مجھے روزن کیے، مجھے قیام اللیل کرن مگر پورے رات سے نے کرا کیے، مجھے آرام کی کرن، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح کی ایک حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے، فرماون جا ثلاثۃ رہط الی بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترے افراد آئی در خدمت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ افراد بولیے، کچھ افراد ایم سی چو یاد روزان۔ حمید بن ابو حمید الطویل بیان کرتے ہیں، یہ مشہور تابعی ہیں۔ الطویل ان کا یوں ہی لقب پڑ گیا، طویل سے عربی پیٹ مانا یہ جھوٹ ہے، یہ خود ہے، لیکن امام اسمعی کہتے ہیں ہوا طویل وکان کثیرن، اس کا تو نام صرف طویل تھا، حالانکہ یہ اس پاستقد یہ اس نے تھوڑ جھوٹ ہوس نہیں ہے، یہ علماء نے بیان کیا ہے۔ امام نسائی، امام اجلی، ابو حاتم رازی، یحییٰ بن معین اور بھی کئی ائمہ نے ان کو ثقہ راوی مانا ہے، ثقہ راوی مانا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے بخاری میں اور صحیح مسلم میں، کتاب النکاح بخاری 563، اور امام مسلم نے 63 حدیث نمبر انہوں نے حدیث بیان کی ہے۔ کس شخص آئی بولیے کس؟ اب حدیث میں یہ نہیں لکھا ہے کون کون آیا، اچھا حدیث پاک میں ذکر آمد کرنے کے، لیکن ائمہ حدیث نے پھر اس کی وضاحت کی، اور فتح الباری میں لکھا گیا ہے کہ یہ 3 شخص آئی، ان 3 شخصوں میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولائے کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ میں 3 آئی در خدمت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے، ائمہ حدیث نے یہاں پہ توضیح کی ہے، وینچن آیت حجاب نازل گمز کیے۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ ام المومنین کے پاس صحابہ کیسے گئے، وہاں پہ تو پردے کا حکم تھا، غیر محرم تھے، وہاں پہ تو پردے کا التزام ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن ائمہ حدیث بیان کرتے ہیں وینچن آیت پردہ نازل گمز۔ اور توجہ سان بوجھو، اس کو میں مختصر لے کے چلوں، پھر جو مین کنٹینٹ ہے ٹاپک کا اس پہ آئیں گے۔ یہ مقرارز اے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے روز بیان نبی رحمت علیہ السلام کم طریق سے سرن عبادت کرن، سر سے مراد گھر میں کیسے عبادت کرتے ہیں، نوافل کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں، پوس نماز سے مسجد پاکس میں پرناون ہم ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، مگر پنس گرس میں کیا معمول جو حضرت رسول اکرم ام المومنین نے جواب دیا ام طریق عبادت کریں گے، وہ لوگ پانویں صحابہ کرام اتریو کہت کریں گے این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا تو کجا من کجا، کہتے تو ہی تو کہتے ہو اس آقا، جب آپ اتنی عبادت کرتے ہیں حتیٰ تورمت قدماہوں کے آقا کے قدم ناز پہ متورم ہو جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا، حضور جب اتنی عبادت کرتے تھے این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیل کہتے اس تو کہتے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وقت غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ نے ان کے وسیلے سے اگلے پچھلوں کے بھی گناہ معاف کر دیے، حضور کی تو بات ہی نہیں ہے۔ کچھ صحابی جی توجہ سان بوجھو سنیں، یہ مولا پانویں کت کرنی، میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ وقت چواریا قلیل آسن، ان میں ایک نے کہا اصلی اللیل ابدا، یہ نبی صاحب یوتا قیام کرن تل پاس بھی نشنگ کے اصلی اللیل ابدا، اب میں رات بھر نماز پڑھوں گا، اب سونا ہی نہیں ہے، اپنا بستر سمیٹ لوں گا، یہ تھا وہ ویٹپ، اب رات میں کبھی آرام نہیں کروں گا، روز رات اس پڑھ بھی نماز۔
وقال الاخر دوسرے صحابی نے کہا انا اصوم الدہر ولا افطر پگی پہ کنٹینیو روز در دہل کھا روز نو وہیں پورے وریس میں زہی آسن جو کچھ ایام جن میں اللہ نے روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے حضور نے حرام قرار دیا ہے تم ورائے باقی ایام چھ روز وری کس وریس روز در تیسرا شخص آیا کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں گا وہیں گشت میں پنے خاندانی نش کیا مجھے عبادت کریں مجھے جہاد کرنا ہے مجھے اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار رونا ہے سجدے کرنے ہیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے عبادت کرنی ہے یہ چھ پانویں محو گفتگو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں حضور آ گئے میرے کریم آقا فرماتے ہیں سمیتو قلتم کذا و کذا میں نے اپنے کانوں سے سنا آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں چوسو گیونن بلا یا رسول اللہ آقا جو آپ نے سنائے معاملہ شی اس کرو پجی پڑھی نبی اکرم علیہ السلام فرماون آمین صحابہ کراموں میں انو جانی صحابہ میں انو وفاداروں اما واللہ انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لہو اے میرے صحابہ تو منا تو تاکوی خدای سن خشیت تھارن تو منا کوئی تو تعالی تبارک و تعالی سن خوب دلس میں بسیوت یو تا خوب دلس میں بسیوت چو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ میں سب سے زیادہ خشیت رکھتا ہوں اللہ کا سب سے زیادہ خوف میرے دل میں ہے اللہ اکبر کبیرہ حضور اکثر فرماون افلا اکون عبدا شکورا کیا میں شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں یہ نبی رحمت علیہ السلام معراج اس کھیت واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے اللہ سے ملاقات ہوئی راز و نیاز کی باتیں ہوئی اور رب العالمین نے انس اے تاکہ محبوب ون کمک شرف گیسی میں آپ کو متشرف کرنا چاہتا ہوں بکرے شرف عطا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پروردگار عالمین آپ نے مجھے بڑی عزت سے نوازا ہے بڑی رحمتوں سے نوازا ہے آج یت قربت اس میں ایسد نزدیکی مز ایسد ونم اکلت لولسان یا عبداللہ یا عبدی اے میرے بندے نبی رحمت علیہ السلام یہ ساری کو بڑا اعزاز بس اور ایک ہم ہیں موفی کچھ لوگ ناراض ہو سکتے ہیں میری اس بات سے لیکن ایک ہم ہیں ایسی جنت جہنم چاہسترمت پانسی تھی 4 دن کی نماز کیا پڑھی 4 دن کے چلے کیا کاٹ لیے 4 دن کی دعوت و تبلیغ کیا کر لی 4 دن کی پیری مریدی کیا کرا لی ہم جنت و جہنم بانٹتے چلے جاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک ارے اس جنت کے لیے تو اللہ کے نبی اللہم انی اسألک الجنہ اللہم انی اسألک الجنہ حضور اللہم انی اسألک الجنہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک آپ کو جنت کوئی آسان سی چیز لگتی ہے نبی احمد فرمان اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہ اکبر کبیرہ تاریخ میں لکھا ہے توجہ سان بجھو تاریخ و سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے وہ ایک شخص تھا بڑا جوان تھا ریش یاز نو آمد کمی ریش سیاہ ریش کہیں وال نہ سفید گمت خانے کابز بروکن سجدے زارو کتار ودن اے ربا اگر اسے نہ معاف کرو کیا منہ لے کے آپ کی بارگاہ میں کل آؤں گا ربا میرے گناہ بخش دے میں نے بڑے گناہ کیے ہیں ربا تو راضی ہو جا ربا میرے گناہ بخش دے زارو کتار ودن روی کرن بیان دون ایم طریق شو ایم سسکی لگن ہی کی لگن یم طواف کعبہ چکرن انہوں نے طواف روک لیا پروردگار عالمین نے سون طواف قبول کرکھا نہ کرکھا لیکن اس جوان کی یہ آہیں قبول کر لے اس جوان کا یہ درد قبول کر لے اس جوان کی یہ دعائیں سن لے اللہ اکبر کبیرہ راوی کہتے ہیں امس گو کستان بزرگ دستی مبارک ہونے شانس پر گبرت صبح خود اس گو یقین ایسا آئی ندا از طرف اللہ کی طرف سے ہمیں ندا آئی ہے اور کہا گیا ہے اس جوان سے کہو اپنا سر اٹھائے ان اللہ کا غفر لہو اللہ نے اس بندے کی مغفرت کر دی ہے دبنی بزرگ بگوس کریم میں تو اچھا کہ یہ رونے والا شخص کون ہے گر گرانے والا شخص کون ہے آنکھوں سے آنسو جاری کرنے والا شخص کون ہے کہتے فلما دنوت منہ میں اس کے قریب گیا فائدہ ہوا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ اس نے بدل کہا کہ یہ اس پیر کامل سیدنا شیخ عبد القادر
वलियों के सरदार इतनी खशियत लेके चले, अल्लाह के नबी फरमाए इन्नी अख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम लहू, मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हूं, मैं अल्लाह की खशियत सबसे ज्यादा रखने वाला हूं। और एक हम और आप हैं, चर्स से सिगरेट तो चिलम बुर, उसके बाद दाम से दो कश मारे, ये मगजी रोज जन्नत और जहन्नम को बांटते चले जाते हैं, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये सारे डकोसले हैं, ये सारी शैतानियां हैं, ये सारी शैतानत है। इस शरीयत पाबंद ऐसी, इस दीन पाबंद ऐसी। मुझे आप ये बात आप बता दें, ये सिन खोत्र पूरी कायनात आप बनाओ, आप जिंदगी में एक बार कहें कि उस नबी ने एक नमाज कभी अपनी जिंदगी में छोड़ी हो। आप कहते हैं है ये गस आसीन नमाज गस आसीन हासिल, ये गसो इस पढ़ी तति गसो इस नमाज पढ़ी, कौन वन वो पढ़ा नमाज बासे खाने का आप मज पढ़ित, खाना तो खाते हैं, बत खिया में रूहानी तौर के बत गस आसुन, नाटपुल गस आसुन, बाकी गस आसुन, नमाज की बात आ जाती है तो कहते हैं हम काबे में पढ़ के आए हैं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इतना कमाल रखते हो तो जरा कभी खाना भी वहीं से खा के आओ, किसी और जगह खाने के लिए चले जाओ, आप नफ्स में दियो तो क्या, अगर आप में इतना कमाल है। उस इंसान शरीयत ताबे है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से फरमान, उस इंसान शरीयत ताबे है, उस इंसान शरीयत पर अमल पैरा करना है, पता है हवाई की वरना शैतानी होगी। फरमान बुझो सैन को साथ खोसन बोल, लेकिन आगे क्या फरमाया, वलाकिन्नी असुम व अफ्तिर, मैंने सहाबे किरामो बजुज रोजदर थे रोजान, मगर मुझ में रोजदर रोजन नफली रोजे की बात हो रही है। उसल्ली व अरकुद, मैं भी नमाज पढ़ता हूं, व अरकुद, मैं आराम भी करता हूं, व अतज़व्वजु निसा, मैं भी शादियां करता हूं, मैंने भी निकाह किए हैं। पत फरमो अद इस मशहूर आखिरी साइंस हर कोई आलिम कहता है जिस निकाह से मुतल्लिक याज़िकात करे जरूर इस रिवायत को कोट करेगा, मगर अच्छ बैकग्राउंड ये, उसके बाद मेरे करीम आका ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है, युसैन सुन्नत ने एराज करे फलैस मिन्नी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो मेरा उम्मती नहीं है, वो मेरा नहीं है। वही मैंने अजीज़ों, मैंने दोस्तों योकुन, जब अल्लाह के नबी ने अपने नफ्स का यह हक हमें समझाया है, और रब्बुल हक नमाज किस पढ़ी, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने समझाया है। एफसीसी खानदानी जिसने हक शासन, ये हुकूकुल इबाद में आता है, हुकूकुल इबाद रहनुमाई कर हजरत रसूल अकरम, तवज्जो सान बुझो, और फिर अपने आमाल का मुहासबा करें। ये तो किसू जोरवार, ये जो रेडवन का कमजोर, उसको पैर के तले कुचलेंगे, उसको पुलिस के जरिए डराएंगे धमकाएंगे, आर्मी के जरिए डराएंगे धमकाएंगे, ताकत की बुनियाद पर उसको मरऊब करेंगे, लेकिन नो कुछ जवाब दियो पगा दरबारी साथ पाए तो हजरत अल्लाह जल्ल शानहू। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुस्लिम हदीस नंबर 572, फरगलतुअद्दुन्नल हुकूका इला आलिहा इला यौमल क़ियामह, क़यामत दोयन सैरनी हकदारन पनिन पनिन हुकूक वापस दिन। मिसाल दिस हजरत रसूल अकरम अलैहिस्सलाम, मेरे करीम आका ने मिसाल दी, तवज्जो उसके साथ सुने। फरमो हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, छावजी अन हंगदार छावज ब्याज छावजी अन यमिस ने हंग आसन के खुदा है यमन क्या करूं दम दुनियास मज ओस ये में हंगदार छावजी यमिस हंगो रुस्ती छावजी बाख जुदम ठोक दिसमुस, इसका बदला भी क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर होगा। बाज उलमा ने इससे यह मुराद लिया है ज़ालिमस ये क़यामती दौरान और मजलूम की आस सुनी जाएगी और उसको बदला क़यामत के रोज दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमो हज़रत रसूल अकरम मोहब्बत से बोले सल्लल्लाहु अलैहि, ये यम चीज ना बोजन पच पन्नस पानस पन्ने बेबिकुन मुशु खेवन। अल्लाह की कसम इंसान शर्मिंदा हो जाता है, शराबोर हो जाता है, इंसान चाहता है कि कहां डूब के मर जाऊं। बुजु यह हदीस सही मुस्लिम किताबुल बिर्रि वस्सिलति वल आदाब 500 जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 64 अगदो के जमा सहाबे किराम हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे करीम आका ने फरमाया अतदरूना मल मुफलिस, मैंने सहाबे किराम तो इशवा पाई मुफलिस कुसगो तो इशवा पाई
غریب کس گو؟ صحابہ کرام کور عرض المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، یمس نہ مال آسی یمس نہ رۄپیہِ آسن. اس اگر کنس ونو غریب کس چھُ؟ یمس نہ بچارس پونسہ آسہِ، یمس نہ گھر کھین چینس سم راشن آسہِ. یہ ہماری اصطلاح ہے. مگر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام چھ فرماون یہ گو دنیائی مفلس، ریتس دو ریتن ورین دہن وہن ورین یہاں سے چلا جائے گا، مفلسی ختم ہو گئی. نہ بشو ونن آخرت مفلس کس گو. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماون میانے صحابہ کرام ولو با کرو زنیاب میانے جان سارا ولو باونو اصلی مفلس کس گو؟ ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات. دنیا مفلسا گو سو یمس روز قیامت انن بلائت در دربار ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ. لاچار گو سو، غریب گو سو، مفلس گو سو. تاج نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کمس حضور فرماتے ہیں یمس نماز تہ آسن، کیا آسنس ونی کیا آسنس، اس کے کھاتے میں نمازیں بھی ہوں گی، وہ زکات بھی دیا ہوگا، وہ صیام روزے بھی رکھے ہوں گے. روزے دی زکات دی ساری عبادات آسن ام کلمت. تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام یل عبادت تہ چھس، نماز تہ چھس، روز تہ چھس، زکات تہ مالا مال ہے، مالا مال ہے، نیکیوں کا انبار ہے. تاج نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اس ونیو تیل کن چیزن بنو یہ مفلس کا چھو سمجھوان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ویاتی قد شتم ھذا یلی ان اس دنیا مز کنس لکھ تہ کرم. ہائے ہائے اور کیا ہے؟ نماز تھی، روزی تھی، زکات تھی. یاتی قد شتم ھذا کسی کو گالی دی ہوگی، قذف ھذا کسی پہ جھوٹی تہمت باندھی ہوگی، اکل مال ھذا کنس آسن دنیا میں مال کھیومت، حقس آسن کنس کھیومت، کیا آسن کھیومت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو توجہ سان بوزو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یلی مجاہدی اسلامس گۄڈنِچ تیر چیون، کیا چیون؟ پہلا تیر آتا ہے، پہلا زخم آتا ہے. آج کے سینیریو میں بات کریں گے جب مجاہد کو گولی لگتی ہے گۄڈنِچ گول یوان چھس. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو امس یُتی تکلیف واتن یوتا اکس انسانس ری ٹوپ چھ دِوان. یہ حضور کی حدیث ہے. کوتا چھ واتن تکلیف ارزا کرنا ناز وجہ علماء نے وضاحت کی، آگے دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کے بیان کیا. کرو گیلمس گوریچی گول آئی یوت اللہ کی بارگاہ میں جات کر رہا تھا، گولی آئی، اللہ تعالیٰ جو ساری رحمت ایک حجاب تلنت ہو، بے پردہ دیدار ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. مگر توجہ سان بوجھو جو مجھے عرض کرنا ہے، یعنی انیسا جنت ہاؤ اسی وقت اجازت مل جاتی ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شہید ابھی انشاسن جناز سے ہوئی پر نہیں، انشاسن ہوئی تدفین کی ہوئی کر نہیں، انشاسن ہوئی دعا جن سے خاطر کر نہیں، یہ جنت میں چلا جاتا ہے. مگر جنت کے دروازے پہ شخصا کھڑا گسن روک لیتا ہے. یم خدا سی وت من فی سبیل اللہ جہاد کر، کوئی اور غرض نہیں، کوئی اور مطلب نہیں ہے. مگر امس رکاوٹ ٹاچ نبی کیازِ دوک امس اس لیے اس کو روک دیا جاتا ہے امس آسن دنیا مز کنس ہند حق رودمت نکھوال نہیں. فتح رضویہ میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حدیث مطابق دوپک اخ شخص اگر دنیا مز کنسی ترے پونس قرض رٹے، کس پونس ساری کس پونس ترے پونس رٹے قرض نکھ وولن کی انتقال کر گیا. سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امس روز قیامت ترین پونسن بدل 7 ہتھ نماز باجماعت دی. وہ ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، صاحب کرامت ولی، واریاہ نیک صالح، اللہ نے بڑا بلند مقام عطا کیا تھا. یعنی دنیا میں زاو ایک خاص خلیفہ وچ خواب مز حضرت کیا معاملہ کوئی پروردگار عالمین تو تمس غفرانی ربی، اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. رب العالمین نے فرمایا مغفرت، لیکن اللہ نے مجھے جنت سے روک دیا ہے. میں تمہیں صحیح بس وہ باتیں عرض کریں انشاءاللہ رخصت ہو جاتے ہیں. اللہ نے مجھے روک دیا ہے کیا سازی دنیا مچ دنیا مز پنس اکس ہمسایس سچن ہزمز
کیا ونیو کیا آریتن ژوٗرِ نیٖنس نہٕ کینٛہہ یُس حضرت تام دِتم سٕژن یوٗرۍ سٕژن رٔٹم ادا کٔرمس نہٕ کینٛہہ اور میں دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ رُکو دوٚپُکھ گۄڈٕ چھُ امیُک بدلہٕ ژےٚ دیُن تیٖتِس کالس ہیٚککھ نہٕ جنتس منٛز أژِتھ کِہیٖنۍ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سیاحت زکات روزہ عبادت کسی کو گالی دی ہوگی کسی پہ جھوٹی تہمت باندھی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ فرمائے ملکن اے ملکو ام سن اعمالن کریو حصہ نیکیاں کریو خدایا ون کیا دنیا یمس یہ لیکھ کرن امس دیو ارہن یمس مال کھیون امس دیو بیٚیہِ نیکی یمس یہ تہمت لگاون امس دیو بیٚیہِ ییٚلہِ لویس تمس یمس لویمُت چھُنہٕ تمس دیو بیٚیہِ ہن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمان فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ اگر یم نیکی بٲگراون سارے نیکی مکلے مگر اڑین ہُنٛد حق ووت نہٕ وٕنہِ نکھٕ ٹاچ تاجدار پھر کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اخذ من خطاياهم اللہ تعالیٰ فرمائے اد وۄنۍ کیا گوٚو تُہۍ کٔرِو کٲم ییٚمہِ سُنٛد حق روٗدُس تٔمۍ سٕنٛدۍ گۄناہ تُلِو تِم ترٲیِو ییٚمِس متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فطرحت علیہ ثم طرح فی النار پتی یہ تلنا اور اس کے بعد اس کو جہنم میں دھتکارتا ہوا لے کے جایا جائے گا ونی عبادت ایسا کن ونی ساری نماز آسا کن زکات ایسا دسمس کن سارے اعمال کیے تھے مگر معاملات میں کمی رہ گئی تھی معاملات میں کم رہ گیا تھا اس لیے اللہ نے جنتی ہونے کے باوجود اعمال صالحہ ہونے کے باوجود نام اعمال بڑا پڑا تھا نیکیوں سے ان کے باوجود بھی اللہ نے جہنم میں دھکیل دیا بس آخری کہت کر بارز اور انشاءاللہ المستعان اس کے بعد پھر رخصت ہو جاتا ہوں بڑا عام گزارش یہ کیونکہ وقت بڑا مختصر رہتا ہے وقت جو واریہ قلیل آسن لیکن یہ بات عرض کرتا چلوں پھر انشاءاللہ رخصت ہو جاتا ہوں توجہ سان بوجھو شامک ٹائم شباش کیا شو شامک ٹائم چھ نبی رحمت چھ نبر درمت سردی ہند ایام چھ ہنا گوت سین کھوتن پڑھت یل نبی صاحب واپس آئی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان میں چھ گرس مز 8 مٹھا کم کیا چھم حضورن چھ غذا تناول کرنے اہم دو ورنہ حضور کی عادت یہ تھی وہ مغرب اور عشاء کے درمیان غذا تناول فرماتے تھے اور عشاء پتہ اسی دن زیادہ زیارتاں بہمان کے کہتے جب انہوں نے یہ روٹی بنائی آٹا گوندا اگنے آکل چوٹ کس بنی ہے عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں انتظار کر رہی ہوں حضور آئیں گے کھائیں گے یہ ژیر گو بچس بیتھی اور گئی دروازہ دستک دروازہ کھلا حضور آئے نبی صاحب چھ نیبر کرنے ونا اصل سردی بستر ترائیو توجہ سان بوجھو بستر ترائیو اصل ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے بستر لگا دیا مسجد وغیرہ ترو میں بی اس پتن پن زانوی مقدس اسپیکٹ اور سر انور تھو حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہائے ہائے یمن برہ قدم کرنس جبریل امین تے حیا کر جبریل تے چھنا قدم برہ کرن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں بات نہیں کرتا ہے سوئی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام چھ پنے گھر والے سۭتۍ ام طریقُک معاملہ کرن پنے خاندانی ہنز کچھ منز زانوی مقدسس پہ آرام تراون یل آرام تروک ژوٹ کس بنیمز فرمان یہ حضور آرام ترو وشنیر ہنا گئی تھوڑا آرام آو ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اچانکن گو پرد تھوڑا یل دروازہ اس رودن یلے پہن دروازہ گو یلے اور چاو لکوٹ چھاول پوت کیا چاو بعض علماء نے لکھا ہے بریڈ بچوس لیکن العدب المفرد حدیث نمبر 120 امام بخاری نے اس کو بیان کیا ہے العدب المفرد اسمز فرمان یلی دروازہ یل گو اور چاو لکوٹ چھاول پوت یلی ساول پوت آو یا ہت نیمت اور براہ راست اوتھے یتن ژوٹ تاچس پہ تھامت یہ گو اوتھے ژوچکس عائشہ صدیقہ فرمان وے وتا بہ تھوت بہ بچاو ہت ژوٹ مگر حضور چھ آرام فرما آرامس مز یہ خلل یہ بھی اچھی بات نہیں ہے وہ جناب زور پان کرخت تو حضور گسن بے بیدار اب ایسی سچویشن ہے تو کریں تو کیا کریں اللہ اکبر کبیرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے فدرتها الى الباب اس کے اس بریڈس بشت ونن ہونس در ونن اسی طریقے سے انہوں نے جو عرب میں معمول تھا در
در شنا ونم در، یہ عربی سے ہم نے لیا ہے، عربی میں اس کو در کہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے فدرت الی الباب، میں وہ مصدر، اور یہ پیچھے چلا گیا. فاستيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم من النوم، مگر نبی سے اس کو آرام اس خلل، نبی سے کوئی بیدار. توجہ سان بوجھو. اب حضور کی نظر جب پڑی ثاوی پوچھو اوسس من سامس سچ کر، اور عائشہ صدیقہ چنس ڈانٹن روب کرن وہ کرن جو بھی کچھ انہوں نے کہا، اس طرح کی ڈانٹ ڈپٹ کھلا رہی تھی. حضور نے نظر پہ اللہ اکبر، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خذی ما درکت من کلسک ولا توزی جارک فی شاتھا. اے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، نیر وار وار رٹو سی ژوٹ، وار وار رٹو سی ژوٹ گئی وہیں سے، مگر خبردار یہ چھو ہمسائے سن ژھاول پیوت، امس شبہ نہ در کرن کی، امس شبہ نہ دست کرن کی، امس شبہ نہ روب کرن کی. مے ون تو ہمسائے سنس یس پیٹ اینیمل آسہ ژھاول پیوت ٲسِن بور ٲسِن، امس کور نبی صبر منع در کرنے نش. انشاءاللہ اللہ نے کبھی پھر زندگی رکھی تو ہمسائن متعلق کرہا وہ بیان وقت ہونا چاہیے تھا. پتہ ہی کوئی فکر اس کیا چیز ہشنیمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں کتنا سمجھایا ہے. بس اتنی ہمارے لیے کافی ہے. نبی رحمت ہو تریلے قسم واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، قسم ہو یہ تریلے ارزا کرنے کس چھن ایماندار. حضور فرمو سو شخص جس پنس ہمسائس تکلیف آس واتنا، قسم ہو یہ تریلے وہ جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. لہذا اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. اور جاتے جاتے بڑا اہم کات، یہ سو منصب، اگر اس منصب والا اس پہ بات نہ کریں پت کس کے عوام مز یہ کات. میں اپنے منصب کی لاج رکھتے ہوئے احساس ذمہ داری شم، اس لیے یہ دو باتیں میں انشاءاللہ عرض کروں گا اور اس چیز گس برخصت. کیازِ سون دین چھُنہٕ سیاست نش الگ کی، سیاست پزِ نہٕ نیگلیکٹ کریں کی، الگ کریں دین مز کی. اسلامی سیاست، ہاں یہ گندی سیاست یہ ترائیے تو اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کا وبال ان کے سر پہ ہے جو یہ کرتے ہیں. لیکن چیز کا عرض اور بڑی محبت سے سنیں. امریکہ سے دعویٰ کرن کہ they are most civilized in the world، وہ بڑے مہذب ہیں. اشارن مز ون بہ اوتر قسطہ دو برہی وشو تو وائٹ ہاؤسس مز کتیا مہذب چھ تم. جنہوں نے وشمت آئے وہ تھوڑا 2-3 دن پہلے کی نیوز سرچ کریں اور وہاں پہ جائیں پھر دیکھیں کہ تم کتیا مہذب. دوسری بات یہ سکون کیا مہذب آسی اس استنجا خاطر کاغذ استعمال کرے، آب کرنے استعمال کیے، وہی کہتے ہیں کہ ہم بڑے سویلائزڈ. لیکن الحمدللہ اسلام چھ سو ضابط حیات، اسلام چھ سو نظام، اسلام نظام مصطفیٰ چھ سو نظام کہ دشمن تشی آسان دون اس گوس امیر آسن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر کبیرہ. دویم کتھ یس میں عرض کریں سو یہ اوتر گو سری نگرس مز انکاؤنٹر گو نا تو سارے پائی ونیوز کریوز کا تم کھوچو. دیکھیے 3 چیزیں ہیں. اگر کوئی ان رأى منكم منكرا فليغيره بيده، اگر کوئی کہاں غلط کام وچھو یہ رکھو ات سیت، وَإِلَّا فَبِلِسَانِهِ، اگر میں طاقت چھو وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر نہیں طاقت تیرے ونیو کم سے کم تو زبان، اگر میں زبان سیتی ہے کہ وہ فَبِقَلْبِهِ تو تھوئی دلس میں امی نفرت. چلو بوانی میون ایمان چھو واریات ہو، مگر الحمدللہ اضعف الایمان والے مزدش اس میں بکے بات کرنے کی ہمت رکھتا ہوں. لیکن بات کچھ یوں ہے، یم اوتری جوان تے شہید کے اطہر زبیر اور جو بھی اس لڑکے کا نام تھا، اللہ رب العزت ذہن بہتر ویدر وہ جنگجوؤں کی صف میں شامل ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا تھی. لیکن میں تو کوئی بحثیتی اخ انسان، انسانیت کے طور پہ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سب موج کیا اس کرن یس موج آز تمس گرس مز اطہر کرت آلو آئے کرن گبرا وال 10 بجے چائے چھ اور کمرے سے کوئی نکلتا نہیں ہوگا، کمرے سے کوئی آواز نہیں دیتا ہوگا. سب یس ساس بدی ارمان ہت بوئی نیرم تم ساتھ سیت یم ساتھ گھر مز نیر تھپ کرم رخصت کرم پنو اتھو سیت. سب بنے یسا مظلوم کہ اس کو اپنے بائی کی لاش تک نہیں دکھائی گئی، چہرہ تک نہیں دکھایا گیا. تمش پہ 7 کلومیٹر دور گسن
اور وہاں بھی روک دیا جاتا ہے نسل سے گھر میں بت وچت کے سہ مول اس دپان یہ میرا سہارا بنتا یہ کرے وہیں کمائے کی میں اس کماؤں لائق گمت اور اس کو آپ نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا کچھ جواب دیو اللہ تعالیٰ نے کیا منہ لے کے جاؤ گے کل رب قدیر کی بارگاہ میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ظلمش یتی بدر دیوان پروردگار عالمین اور یہ بڑی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اچھو روز قیامت جواب دن اللہ تبارک و تعالیٰ کرین من ظلم نیست نابود پروردگار عالمین عرب جب مسلمان پر یتن ظلم و زیادتی رب العالمین تم کرو خاصاب مسلمان کر کامیابی عطا اور بے جاتے جاتے آخری بڑی اہم بات اور یہ انشاءاللہ عرض کروں گا پھر اس کے بعد رخصت ہو جاتا ہوں شہید امت قاضی نثار رحمت اللہ تعالی علیہ تو یہ ساری زانن ناو کی بزرگ آسنس اصل پہ زانن قائد صاحب 1993 مز 1993 مز کر قائد صاحبن اسلام آباد ترے مجاہد شہید گمت تہندس جنازس پر کور تمو تقریر 1993 مز وہ آج بھی انٹرنیٹ پہ بات اویلیبل ہے جو کت کاربارز ٲسِتھ گژھٕ بہٕ رخصت تات منٛز چھِ تِم یِم لفظ ونان ییٚلہِ ہندوستانٕچ گوٗلۍ چھِ چلان لفظ سمجھو ییٚلہِ ہندوستانٕچ گوٗلۍ چھِ یہ گوٗلۍ چھنہٕ بُتھِ یہِ وٕچھان کینٛہہ جو سامنے جس کو گولی لگ رہی ہے whether he is a Hanafi, he is a Shafi'i, یا مالکی عشا حنبلی عشا اہل الحدیث عشا جماعت اسلامی عشا دیوبندی مکتب فکر اہل سنت والجماعت حنفی یہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے ظالم کی گولی ظالم کا گرینیڈ ظالم کا تیر یہ سب کچھ نہیں دیکھتا یہ اور اس مشان چھو اس کیس گسم متفرق اس کیس گسم چھل اللہ تبارک و تعالیٰ چھ قرآن اس میں فرمائے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ مکریو پانوئی تناز مکریو کے کمزور گسیو آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی آپ کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی اب کوئی علاج چاہت کوئی سبن جسائے دعوت لفظ بوجھو کوئی سبن کیا بیان دور آپ کا مسلک آپ کو مبارک بشس حنفی میون مسلک میں کانچو شافعی تم سید عقید تمس کانچو اہل الحدیث تم سید پنن عقید کانچو بریلوی کانچو دیوبندی پرت کیسی پنن عقید مگر کوئی سبن فرمان اور یہ اس لفظ پہ اختتام کروں گا دون آپ کا مسلک آپ کو مبارک آئیں کلمہ توحید کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ ایک ہو جائے کم سے کم گئی اس کلمہ توحید کی بنیاد اس پر آنکھ گچیں اور یہ اس باعث سین ملی معاملات سین امتک مسائل چی تیتا بڑھ اس پزن نے یہ مسائل ممبرن پر چھڑیں کے اچھا یتن گانون کے لیتن رفع دین کروا یتیتا کن یہ کرو یتیتا آمین کروا لوٹ کن آمین کرو زور اس وقت سب سے جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے وہ اتحاد ہے اللہ تعالیٰ تھین اس اتحاد اس وقت اور اللہ تعالیٰ دین مسلمان پانویں یکت بیچن بیا یازے